وہ ہمارے گھر تک بھی پہنچے گی۔ اس کے بعد میں ایک خط سنانا چاہوں گا جو ریالٹی پہ مبنی ہے۔ اس خط کو ذرا سنیے گا اور آپ فیصلہ کیجئے کہ اس معاشرے میں ابھی بھی ایسے اسٹوڈنٹس موجود ہیں، اور یہ ریالٹی پہ مبنی ہے خط۔ اس کو ذرا سن لیجئے، ایک بچہ اپنی ماں کو کیا خط لکھ رہا۔ پیاری، بہت ہی پیاری ماں، السلام علیکم۔ ویسے تو فون پہ بات کر کے آپ کے اور چھوٹے بہن بھائیوں کی خیریت مل جاتی ہے، مگر جو مزہ خط میں ہے وہ فون میں نہیں۔ ماں، تم فون پہ میری آواز کی کمزوری محسوس کر کے پوچھ رہی تھیں کہ خیریت تو ہے نا؟ حالانکہ بڑی کوشش کی تھی میں نے اپنی آواز کی نقاہت چھپانے کی، مگر ماں سے اولاد کا کوئی بھی بات چھپانا بہت مشکل۔ اس کا احساس مجھے کل ہوا۔ اصل میں یہ بات آپ کو بتانا تو نہیں چاہتا تھا، مگر جب آپ نے قسم دی تو میں مجبور ہو گیا۔ ماں، تمہیں تو پتا ہے کہ میٹرک میں گاؤں کے اسکول میں 90% نمبر لے کے جب میں بہاولپور کالج میں داخل ہوا تو ٹھیک 1 مہینے بعد ابا جان دہشت گردی کے واقعے میں شہید ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد بڑا بیٹا ہونے کے ناطے سے سارے گھر کا بوجھ 16-17 سال کی عمر میں میرے کندھے پہ آ پڑا۔ کالج والوں نے ساری فیسیں تو معاف کر دی، مگر ماں تمہیں تو پتا ہے کہ یہاں بڑے شہر میں رہنے پڑھنے کے لیے کتابیں، جوتے، کپڑے، کھانا چاہیے۔ تو میں نے، لیکن پہلے وعدہ کرو ماں، تم ناراض نہیں ہوگی؟ وعدہ؟ پکا وعدہ؟ اصل میں جانتا ہوں ماں کہ میرا پڑھائی سے رشتہ جوڑے رکھنے کے لیے اور چھوٹے بہن بھائیوں کی تعلیم تو ختم ہو گئی، مگر ان کا پیٹ بھرنے کے لیے تم رات بھر کپڑے سیتی ہو اور دن میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنی بینائی تقریباً ختم کرا بیٹھی ہو۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ماں، مجھے معاف کر دینا ماں، میں نے تمہاری حکم عدولی کرتے ہوئے ایک ہوٹل پر ویٹر کی نوکری کر لی ہے۔ شام 6 بجے سے رات 12 بجے تک 100 روپے روزانہ دیتے ہیں۔ رات کا کھانا کھانے کے 20 روپے کٹوتی کرتے تھے، وہ پیسے بچانے کے لیے ماں میں نے رات کا کھانا ختم کر دیا۔ 1000 روپے تمہیں بھی تو بھیجنا ہوتا ہے۔ 24 گھنٹوں میں اگر 2 وقت کھانا نہیں کھاؤں گا تو مر تو نہیں جاؤں گا۔ ماں، تم بتا رہی تھی کہ بجلی کا بل 2000 روپے آ گیا ہے، حالانکہ ہمارے گھر میں 2 بلب کے سوا ہے ہی کیا۔ یہ وابدہ والے بھی بڑے عجیب لوگ ہیں۔ اچھا ماں، تو فکر نہ کر، اگلے مہینے میں 2000 بھجوا دوں گا۔ تم گاؤں کے نمبردار سے قرضہ لے کر جلدی سے بل بھر دینا، ورنہ ہم غریبوں کے میٹر بھی بڑی جلدی کٹ جاتے ہیں۔ اوہو، مگر یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ وہ سود کے بغیر قرضہ بھی نہیں دیتا۔ اچھا تو پھر بھی فکر نہ کرنا، میں کالج سے 15 دن کی میڈیکل لیو لے کے ڈبل شفٹ کام کر لوں گا، اگلے مہینے 2000 روپے بھجوا دوں گا۔ بس اب یہ کر دینا، ناراض نہ ہونا۔ پڑھائی کی فکر نہ کر ماں، وہ میرا دوست ہے نا سجاد، میں رات کو اس سے سارا کام سمجھ لیا کروں گا۔ ہاں، تم کہہ رہی تھی کہ کمرے کی چھت گرنے والی ہے۔ This is reality, I'm telling you, please سنیں۔ ماں، احتیاط کرنا، اب اگر بارش ہونا تو کمرے میں نہ سونا۔ وہ جو ساتھ بے آباد ریلوے اسٹیشن ہے نا، اس کے برآمدے میں چلی جانا بچوں کو لے کر۔ مجھے پتا ہے کہ پچھلی دفعہ بھی سردیوں میں ہم نے ساری رات پلیٹ فارم کے شیڈ کے نیچے گزار دی تھی اور 1 ہفتہ نمونیا کا شکار ہو گئے تھے، مگر کیا کریں، شکر ہے زندہ تو بچ گئے۔ بندے کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ پچھلی عید پر ملک اکرم صاحب کے بچوں کی اترن کپڑے جو آپ لے کر آئی تھیں، جو ناپ میں چھوٹے بڑے تھے، جب ہم لوگ پہن کے گلی میں کھیلنے کے لیے نکلے تو محلے کے بچوں نے ہمارا کتنا مذاق اڑایا تھا۔ میں تیری آنکھ میں اترنے والے موتی نما آنسوؤں کی قسم کھا کے کہتا ہوں ماں کہ میں دن رات محنت کر کے، پڑھائی کر کے، اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کر کے ایک دن تجھے بڑا آدمی بن کے دکھاؤں گا۔ بس تو اور چھوٹے بہن بھائی اللہ کی طرف سے ایسے حالات پہ ناشکری نہ کرنا۔ ابھی بھی اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کے حالات ہم سے بدتر ہیں۔ ہمارے پاس پھر بھی کپڑا ہے، کھانا ہے، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس یہ چیز بھی نہیں ہے۔ کل ہی میں نے ہسپتال کے ایک فضلے کے اندر، جس میں بوتلیں، سرنجیں، خون کی بوتلیں، خون آلود کاٹن کے ٹکڑوں کے درمیان ڈبل روٹی کے 2 ٹکڑوں پر جن پہ خون کے دھبے لگے ہوئے تھے، 2 ایسے بچے ان کو اٹھا کے کھا رہے تھے۔
جن کے جسم پہ کپڑے نہیں تھے اور جوتی نہیں تھی. تو میں کانپ گیا کہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ کم از کم ان سے تو بہتر ہے. ماں تو دیکھ لینا، اگر ہم شکر کرتے رہیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے دن پھیرے گا، اور اگر اچھے دن نہیں رہے تو برے دن بھی نہیں رہیں گے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے ماں. اگر ہم اس میں سرخرو ہو گئے تو اللہ میاں ضرور نوازیں گے. اللہ میاں بڑے غفور و رحیم ہیں، وہ کبھی بھی اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتے. یا اللہ ہمیں معاف کر دے. تیرا شکر ہے مالک، تو جس حال میں رکھے، تیرا شکر ہے مالک. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ کسی پہ استطاعت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتے. اور اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا. یہ خط تھا ایک اسٹوڈنٹ کا اپنی ماں کو، اور ریئلٹی پہ مبنی ہے. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کو تھوڑا سا اگر ہم توجہ دے دیں تو ان کی لائف بن سکتی ہے. ایجوکیشن جو ہے آپ دیکھیے کہ انسان کی باؤنڈریز معین کرتی ہے. جس طرح ایک پانی اگر حدود سے بڑھ جاتا ہے تو وہ موت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، سیلاب ہے. لیکن اسی پانی کو اگر حدود میں رکھا جائے تو وہ زندگی ہے. اور انسان کی حدود کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایجوکیشن ہے. جب ایک آدمی کو آپ ایجوکیٹ نہیں ہونے دیتے کسی بھی حالات کے بھیڑ چڑھا کے، تو اس نے اس معاشرے کے اندر جو کچھ پھیلانا ہے وہ آپ کے سامنے. تو آج میں انٹروڈیوس کرنا چاہوں گا ہماری سوسائٹی کے پینل پہ. ہم لوگ کچھ عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں. میرے ساتھ میرے دوست ہیں، میرے کزنز ہیں، بھائی ہیں، کچھ باہر ہیں، کچھ ملک میں ہیں، آپ سب ہیں، کچھ یہاں بھی بیٹھے ہیں جو